الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال الله تبارك وتعالى وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال الله تبارك وتعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. میرے نہایت ہی قابل احترام علماء کرام، میرے معزز مسلمان بھائیوں اور میرے بچوں، یہ اس مجلس سے پہلے ایک بڑا تاریخی واقعہ رونما ہوا روئے زمین کے اوپر. وہ آپ سب کے علم میں ہے. افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ناقابل یقین فتح عطا فرمائی. ناقابل یقین کا مطلب ہے کہ تاریخ انسانیت میں ایسی فتح کے کوئی اسباب نہیں ہیں. جتنی جنگیں جو انسان کے نے محفوظ کی ہیں تاریخ کے اندر، کسی بھی دو قوموں کے درمیان ہوئی ہوں یا مختلف اقوام کے درمیان ہوئی ہوں، تو ان کے جو وجوہات تھیں، جیتنے والا کیوں جیتا، ہارنے والا کیوں ہارا، تو اس کے اسباب بھی لکھے گئے. لیکن یہ جو فتح ہوئی ہے اس کے اسباب جو ہیں، اس کے اسباب سے عقل ماورا ہے. اور عجیب بات یہ کہ مسلمان بھی شش و پنج میں مبتلا. حیرت تو یہ ہے. اور اس کے لیے ہم مختلف تبصرے، مختلف میڈیا کے اوپر چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، کیا ہوا، کیسے ہوا، مختلف تبصرے آ رہے ہیں. ہم یہ تو بھول گئے کہ سب سے بڑی اور سب سے مستند اخبار تو ہمارے پاس خود موجود ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. ہمارے پاس تو روز نامچہ بھی ہے، ہفت روزہ بھی ہے، ماہانہ بھی ہے، سال نامہ بھی ہے، زندگی نامہ بھی ہے. اس کو قرآن شریف کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات، پہلے، اب کے، بعد میں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا کہ کون کیا کرے گا تو ہوگا کیا. تو یہ خبر بھی قرآن مجید میں موجود ہے، پوری کی پوری خبر موجود ہے. اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو شاید ہم پھر کسی میڈیا چینل کی طرف دیکھنے کی اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کریں. کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ اہم ترین چیز یہ ہے ہر مسلمان کے ذمے کہ اس واقعے سے اپنی ذات میں عبرت حاصل کرے. اس واقعے سے عبرت حاصل کرے کہ میں بھی تو وہی ہوں جو وہ تھے. وہ کہاں پہنچ گئے، میں کہاں کھڑا ہوں. یہ دیکھیں، یہ سوچنے کی چیز ہے. اور اس میں ہم ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں. کسی اکثر ساتھی اس فقیر سے سوال کرتے ہیں، جب کشمیر کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہوا، فلسطین میں ہوا، شام کے اندر ہوا، اکثر نوجوان جذبے کے اندر اس فقیر سے پوچھتے تھے کہ بھئی ہم کیا کریں جا کے. ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی جا کے وہاں پر کچھ ان کے اندر شریک ہوں. تو میں ان سے عرض کیا کرتا تھا کہ بھئی ہم مکلف تو نہیں ہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے. ہم یہیں بیٹھ کے دو کام کر سکتے. ایک کام تو یہ کہ مالی امداد اگر کسی ذریعے سے ان تک پہنچ سکے تو یہ ایک ہمارا فریضہ بنتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. دوسرا یہ کہ دعا کریں ان کے لیے. اور اس سے بڑا کام یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے اترنے کے ذرائع ہیں، اللہ کی مدد کے اترنے کے، ان کو اپنے اندر اتاریں. پہلے
پہلے اپنے وجود کے اندر اللہ کی مدد کو اتاریں. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک عجیب بات فرما رہے ہیں، ایک عجیب نقطہ ہے اس کے اندر. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم مدد کرو اللہ کے دین کے کاموں میں تو اللہ بھی تمہاری مدد کریں گے، یہ بھی اس کا معنی ہے. لیکن اس کا غایت معنی یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرتے رہو، کوشش کرتے رہو جتنی تم میں طاقت ہے. جب تمہاری بس ہو جائے گی پھر اللہ کی مدد اترے گی، اور جب اللہ کی مدد اترے گی وہ ایسی ہوگی کہ بس اس کے بعد کیونکہ تم جب تھک جاؤ گے تو تمہارے قدم اکھڑنے لگ جائیں گے کہ بھئی ہم اتنے عرصے سے محنت کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو جب تم مایوس ہونے لگو گے پھر اللہ کی مدد اترے گی، وہ تمہارے قدموں کو جما دے گی. تو اس وقت مولانا نے ایک بات فرمائی دین کے حسن کے بارے میں. یہ فقیر نے اگرچہ بات تو یہ فقیر کچھ اور کرے گا، سمجھانے کی کوشش کرے گا، لیکن دین کا تعارف جو یہ فقیر اکثر کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دین کی کیا حیثیت ہے وہ سمجھایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل کے اندر دین کا تعارف کرایا کہ دین جو ہے یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک تو یہ کہ امن ہی امن ہے، اس کے ایمان، اسلام اور احسان. تو ایک تو اس دین کے اندر جو دین پر چلے گا نا وہ دنیا کے اندر انتہائی پر امن رہے گا. اور بھئی یہ کس انسان کی خواہش نہیں ہے. کوئی انسان کسی سے پوچھا بھئی تم دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا چاہتے ہو، وہ کہے گا بھئی امن مجھے ملے، مجھے کوئی تنگ نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کا تعارف کرایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین امن سے شروع ہوتا ہے دنیا میں. جب تک اس کے ساتھ چمٹے رہو گے تم خود پر امن رہو گے. دوسرا تعارف کرایا کہ اسلام، کہ اس کے اندر سلامتی ہی سلامتی، ہر چیز تمہاری محفوظ رہے گی، کچھ بھی تمہارا نہیں بگڑے گا اس دنیا میں. اور تیسرا اس دین کے اندر خوبصورتی اور حسن. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان، اسلام اور احسان کے ساتھ اس کی تشریح فرمائی. یعنی یہ دین امن کا پیغام دیتا ہے، پر امن تمہیں بھی رکھتا ہے، دوسروں کو بھی بناتا ہے، اور اس سے تمہارا وجود، تمہاری ہر چیز دنیا کی سلامت رہ جائے گی، اور تمہاری زندگی نہایت خوبصورت بن جائے گی. لوگوں کے لیے بھی، تمہاری اپنی نظر میں بھی. اس کو احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طریقے سے الفاظ اپنے دین کے بارے میں قرآن شریف میں استعمال کیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین پر اپنا نائب بھیجنا چاہتا ہوں. ہماری پیدائش کے وقت فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو بڑا فساد کرے گا زمین پر جا کے، کیونکہ پہلے جنات کو آپ نے بھیجا تھا، جنہوں نے کوئی تھوڑا تماشا کیا ہے، تو یہ تو جنوں کا بھی باپ ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ تخلیق انہوں نے دیکھی تھی نا، جنوں کو تو آگ سے پیدا کیا تھا. تو فرشتوں نے دیکھا کہ اس کو تو اللہ نے ساری کائنات کے میٹیریل سے پیدا کیا ہے، تو یہ کیا کرے گا زمین پر جا کے. تو انہوں نے اپنا اشکال پیش کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلیفہ کے لفظ میں انہوں نے اصل میں کہا کہ یہ فساد پیدا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے چکے تھے کہ اصل میں یہ اگر میرا ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا تو یہ امن قائم کرے گا. تو اسی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ امن کے اوپر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کے وقت ہی ہمارے ذمے اس دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بھیجنا تھا اور بھیجا ہے. سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، تم سب کے سب سلامتی کے اندر ایسی زندگی میں داخل ہو جاؤ جس میں تمہاری ہر چیز محفوظ رہ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے ساتھ تعبیر فرمایا حدیث جبرائیل کے اندر. احسان کے خوبصورتی کے بارے میں کہ یہ دین خوبصورت بھی ہے، یہ دین امن بھی دیتا ہے، یہ دین ہر چیز کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور اس دین کے ہر عمل کے اندر نہایت خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنے دین کا تعارف کرایا کہ میرے نبی کے دین میں ہر عمل میں بڑی خوبصورتی ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا. حسن کب نظر آئے گا دین میں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. پہلے تم حسن دیکھنے کے لیے محنت کرو اپنے دل پہ، دل کا آئینہ صاف کرو، پھر تمہیں دین کی ہر چیز حسین نظر آئے گی. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا تعارف 3 چیزوں سے کرایا اپنے کلام میں: امن، سلامتی اور حسن کی طرف اللہ نے دعوت دی. یہ کوئی زبردستی کا کام ہم سے اللہ تعالیٰ نہیں کروا رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں اللہ تعالیٰ کے انہی اقوال کی تشریح فرمائی، امن، سلام، ایمان، اسلام اور احسان کے نام سے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نمونہ، امن کس کو کہتے ہیں، سلامتی کس چیز کا نام ہے، حسین چیز ہوتی کیسے ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھا. ہمیں ہمارے جد امجد کو یہ دکھایا کہ بھئی جنت کو دیکھ لو، کتنا پر امن جگہ ہے، کتنی ہر چیز اپنے اپنے ٹھکانے پہ محفوظ ہے، اور کتنی خوبصورت ہے جنت. نمونہ حضرت آدم علیہ السلام کو دکھایا، اور پھر فرمایا کہ زمین پر اتر جاؤ، یہی امن، یہی سلامتی، یہی خوبصورتی زمین پر بھی ملے گی تمہیں. یہی جنت، گویا جنت، زمین کی زندگی تمہاری جنت ہی کی طرح پر امن، سلامتی اور حسین رہے گی. کب؟ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. جنت دکھا دی نمونے کے طور پر کہ یہ سب سے زیادہ پر امن جگہ ہے، سب سے زیادہ ہر چیز اپنے اپنے ٹھکانے پہ محفوظ ہے، سلامت ہے جنت، اور ہر چیز نہایت خوبصورت ہے. تو زمین پر اتارا اس لیے کہ زمین پر جا کر کے جو چیزیں جنت میں جو ماحول دیکھا تھا وہی ماحول تم زمین پر بھی پیدا کر سکتے ہو. لیکن شرط ایک لگا دی. وہ شرط کیا تھی؟ کہ میری طرف سے ہدایت آئیں گی امن، سلامتی اور حسن کی، اس کو بس چمٹ کے رکھنا، اس سے یہ پابندی لگا دی. تو گویا ہم دین پر جب چلائے جاتا ہے تو اللہ والے آپ کی یہ سوچ کانٹا بدلتے، سوچ کا آپ کو خوف سے نکالتے، آپ کو اعمال کی تجارت سے نکالتے ہیں. ایک کے بدلے 10، ایک کے بدلے 70، ایک کے بدلے 700، اس سے نکال کر کے اللہ والے آپ کو دین کا حسن، سلامتی اور امن کی طرف متوجہ کرتے. ان کی صحبت میں دین اس طرح نظر آتا ہے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول سمجھانا چاہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ بتاؤ بھئی، یہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو انسان کی فطرت میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ بھلائی کا بدلہ وہ بھلائی سے دیتا ہے یا برائی سے دیتا ہے؟ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، آپ کافر کے ساتھ بھی اگر اس کی فطرت انسانی میں اللہ نے بھلائی کے ساتھ بھلائی رکھی ہے تو اللہ نے اس کا یہ انسان کی فطرت جتلائی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بھلائی کا بدلہ بڑا بھلائی کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ تو تھی تعارف کے حوالے سے باتیں. اب آئیے ہمارے ذمے اس فتح کے بعد ہمارے ذمے اب کیا ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کیا لگا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے، دین کون سا؟ جو دنیا میں امن، سلامتی اور حسین ترین چیز ہے. اگر تم نے دین کے بارے میں یہ سوچ بدل دی، آدمی کب چھوڑتا ہے کسی چیز کو؟ جب اس کے بارے میں اس کا وہ غایت درجے فائدہ انسان کی نظر میں نہ رہے. وہ سمجھے کہ زبردستی 5 وقت نماز پڑھائی جا رہی ہے، نہ گرمی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے نہ سردی دیکھ رہے. جب وہ نماز یہ سمجھ کے پڑھے گا کہ گرمی کے اندر بھوکا پیاسا اللہ تعالیٰ مجھے رکھ رہے ہیں، پھر افطار کے بعد کہتے ہیں بھئی آج نماز کی چھٹی بھی نہیں ہے، 20 رکعتیں پڑھنی ہے.
تو وہ دین کو کب اس طرح سے دیکھے گا پورا امن اور سلامتی والا اور حسین؟ اس کو تو نظر نہیں آئے گا یہ دین. تو دین آدمی اس وقت چھوڑتا ہے جب دین کی اس کی حقیقی تصور اس کے اندر سے صورت نکل جائے کہ یہ ہے کیا چیز. جب دین کو زبردستی اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے زبردستی کرے گا کہ یہ مجھ سے زبردستی کام لیا جا رہا ہے اور ڈر ہے کہ نہیں کروں گا تو مار بھی پڑے گی، یہ بھی ساتھ ڈر ہو، تو پھر اس سے وہ پورے کے پورے دین پر تو نہیں چلے گا، وہ تو اتنا چلے گا کہ بس مار سے بچ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے جب تک پورا دین پہ ہم نہیں چلیں گے اس وقت تک پورا امن قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک ہر چیز دنیا کی سلامت نہیں رہے گی، اس وقت تک ساری دنیا کی چیزیں اپنے اپنے ٹھکانوں کے اپنے حسن کو برقرار نہیں رکھ سکیں گی. اس لیے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ انسان اگر دین سے ہٹتا ہے تو ساری زمین کا حسن بگاڑ کے رکھ دیتا ہے دین سے ہٹنے کی وجہ سے. اس کا نمونہ بھی دکھا دیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین سے ہٹ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو پیدا کریں گے. اس قوم سے اللہ تعالیٰ محبت رکھیں گے اور وہ اللہ سے محبت کرے گی. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کیوں کریں گے؟ کیونکہ وہ اللہ کی محبت کو سمجھ جائیں گے، اس کے جواب اللہ کی محبت سے دیں گے. پہلے والوں سے بھی اللہ نے محبت کی تھی جن کو دین دیا تھا، انہوں نے اللہ کی محبت کی قدر نہیں کی، تو اللہ نے فرمایا تمہیں ہٹا دوں گا، میں ایک اور قوم کو لے کے آؤں گا، تم نے میری محبت کی قدر نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے محبت کس انداز میں کی، پہلے اس کو سمجھیے. اللہ نے اپنی محبت ہمیں کس انداز میں دکھائی. میری ابتدا ایک ناپاک قطرہ، میری موجودہ صورتحال ایک چمڑے کا تھیلا جس کو کھال کہتے ہیں، اس کے اندر پیشاب، پخانہ اور خون بھرا ہوا ہے. یہ ہے میری اصلیت ہم سب انسانوں کی، یہ ہماری موجودہ حالت ہے. اور ہمارا انجام قبر کے اندر مٹی ہو جانا. اس اصلیت کا تو کوئی انکار ہے کہ نہیں ہے. اور عہدہ کیا دیا جا رہا ہے؟ منصب. انی جاعل فی الارض، یہ ہم نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے عہدہ، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. اس سے زیادہ بھی کوئی محبت کر سکتا ہے اپنی کسی مخلوق سے؟ اپنی محبت کا اظہار اس کو پوری دنیا کا، پوری کائنات کا نائب بنا کے زمین پر بھیج رہا ہے. اس پہ تو جان قربان 100 دفعہ بھی کر دے تو تھوڑی ہے. اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیسے فرمایا؟ اس منصب کی طرف متوجہ کیا کہ تمہیں میں نے بنایا کیا یہ تو دیکھو، اور خاص صرف محبت کی وجہ سے تمہیں میں نے یہ اس مخلوق میں پیدا کیا. تو جس آدمی کو اپنی حیثیت پتہ لگ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے پہلوں سے بھی محبت کی تھی، یعنی ان کو بھی تو میں نے انسان بنایا تھا، ان کو بھی تو خلیفہ بنایا تھا، انہوں نے میری محبت کی قدر نہیں کی. کیونکہ بھلائی کا بدلہ تو بھلائی سے دیا جاتا ہے. میں نے ان سے محبت کی، ان کو پوری کائنات کا خلیفہ بنایا اپنی طرف سے، انہوں نے میری محبت کی قدر ہی نہیں کی، اور خلافت کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ ادا ہی نہیں کی انہوں نے، میرے خلیفہ بن کے رہے نہیں زمین پر. تو میں ان کو ہٹا دوں گا، ایک اور قوم کو لے کے آؤں گا، ان کو بھی وہی منصب میں نے دیا تھا. وہ اپنے منصب کو جو پہچان لیں گے تو وہ سب سے پہلا کام تو یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا جواب محبت میں دینے لگ جائیں. اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایسی محبت کے پہاڑ توڑ دیے ہیں ہمیں وہ منصب عطا کر کے، کہ اب سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کا جواب محبت سے دیں، ہمارے پاس اور کوئی طریقہ ہی نہیں شکر ادا کرنے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ مجھ سے محبت کریں گے، میری محبت کا جواب محبت سے دیں گے، اس احسان کو مانتے ہوئے جو میں نے ان کو منصب عطا کیا ہے زمین کے اوپر، تو پھر ان کے اندر 4 اعمال ظاہر ہوں گے. پہلا عمل تو یہ ہوگا کہ وہ میرے تمام ماننے والوں کے لیے ان کے دل میں بڑی نرمی ہوگی. پہلی نشانی ہوگی کہ جو مجھے مانتا ہوگا وہ تلاش کریں گے کہ کون کون ہمارے گروہ کے اندر شامل ہے، اللہ تعالیٰ کے کو ماننے والے لوگوں میں سے کون شامل ہے.
کون امن کا پیغام کس نے قبول کیا ہے، ایمان کون لے کر کے آیا ہے، تو ان کے لیے ان کے دل میں نہایت نرمی ہوگی، اس کے ساتھ ہمیشہ ساری زندگی وہ جیسا مرضی سلوک کرے یہ اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے، وہ اللہ کی مخلوق بھی سمجھتے ہوئے اور اللہ کے لشکر اور اس کا گروہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بھی ہمارے قبیلے سے ہے، یہ بھی ہمارے اللہ کے ماننے والوں میں سے، سبب صرف یہی ہوگا اور کوئی سبب نہیں ہوگا۔ اور عزت الکافرین، کافر کی آسان تشریح یہ ہے کہ کافر وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اس خلافت کا انکار کیا، اپنے نائب ہونے کو، اللہ نے جو اس کو عہدہ دیا تھا اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں، تو عہدہ کیسے قبول کرے گا؟ تو اس کے کفر کی وجہ سے زمین میں امن پھیلنا تھا یا فساد؟ جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ تو زمین پر کیا پھیلائے گا؟ امن۔ اور جو نہیں ماننے والا ہوگا اس کی تو ساری زندگی زمین پر فساد کے اندر گزرے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو فساد کرے گا زمین کے اوپر، ان کی نشانی، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کی دوسری نشانی یہ ہوگی کہ ان کے اوپر بڑے سخت ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کی ہر چیز کو بگاڑ رہے ہوں گے زمین کے اوپر، زمین کا امن بھی تباہ کر رہے ہوں گے، زمین کی چیزوں کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہوں گے، اور زمین کا سارا حسن، ہر چیز خراب کرنے والی قوم ہوگی جو اللہ کا انکار کر دے گی۔ تو دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ ان کے اوپر بڑے سخت ہوں گے، اور اتنے سخت ہوں گے کہ اگر وہ کافر اللہ کے منکر ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی امن کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ ہاتھ سے اس کا جواب دے کے ان کے فتنے اور فساد کو روکنے کی کوشش کریں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ۔ اور دین کے معاملے میں، اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں، دین کیا، کون سا دین جو ہمیں دنیا میں کیا مہیا کرتا ہے؟ امن، سلامتی اور حسن۔ تو جو اس دین کو اس نظر سے دیکھے گا پھر وہ اس کو نافذ کرنے میں، اس کے مطابق عمل کرنے میں کسی کے تانے کی، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ کرے گا؟ کیوں؟ اس کو کہے گا یہ تو بے وقوف، اس کو پتہ ہی نہیں، میں تو امن قائم کرنے کے لیے دین کو قائم کر رہا ہوں، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی دین کی، میں اس کی بات سنوں گا، اس کی بات سن کے اگر میں دین چھوڑ دوں، میں داڑھی کٹانا چھوڑ دوں لوگوں کے کہنے پہ، میں سب ننگا رکھنا چھوڑ دوں، میں ٹخنے ڈھانکنا شروع کر دوں کیونکہ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، لان تان کریں گے، میں نمازیں پڑھنا چھوڑ دوں، تو میں در حقیقت فساد کو جنم دے رہا ہوں۔ تو وہ لوگ اس قسم کے ہوں گے کہ وہ کوئی ایسا کام دین کے کسی عمل کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کو دین سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ اگر ہم نے دین کا ایک بھی کام چھوڑا تو زمین کے اوپر فساد بھی برپا ہوگا، زمین کی چیزیں خراب بھی ہو جائیں گی، ان کا حسن بھی بگڑ جائے گا۔ اس لیے دین نافذ کرنے میں کسی برا بھلا کہنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو دین سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ وہ زبردستی دین پر چلنے والے لوگ نہیں ہوں گے، وہ دین کو سمجھنے کے بعد اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب اس نظر سے اس فتح کو دیکھیے۔ پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو مجھ سے محبت، جس کو میری محبت نصیب ہو گئی، جس نے میری محبت کی قدر کی، تو اس کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ میرے ماننے والوں کے ساتھ اس کے دل میں نہایت نرمی ہوگی۔ اس کو اکرام مسلم کہتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کی اصطلاح۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس جنگ کی خبر، اس جنگ کے بارے میں، اس جنگ کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ کیا وجہ بنی تھی افغانستان کے اوپر حملے کی؟ جی 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 نہیں، نظام تو نہیں تھا، جنگ نظام کی وجہ سے تو نہیں جی، نہیں وہ تو ہو گیا حملہ جب انہوں نے کیا تو انہوں نے کون سی، جی جی ایک مسلمان کو انہوں نے طلب کیا، ایک مسلمان۔ میں تو جنگ کی وہ آخری بات پوچھ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں تو ہو گئی، لیکن جنگ کے لیے انہوں نے، جنگ روکنے یا جنگ کرنے کے لیے جو مطالبہ تھا ان کا، آخری مطالبہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک مسلمان ہمارے حوالے کر۔ اکرام مسلم کی کوئی نظیر پیش کر سکتے ہیں آج کے دور میں ہم؟
اس سے پہلے اپنی حکومت گنوائی، عزتیں لٹوائیں، مال اور جان چلا گیا. کس کے لیے؟ ایک مسلمان کے اکرام میں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا اس کی پہلی نشانی ہوگا کہ مومن کے لیے اس کے دل میں بڑی نرمی ہوگی. اس نرمی پہ وہ یہ پہلی علامت ہے، پہلی نشانی ہے. اور اب جب فتح ہو گئی، اب اذلت علی المومنین ظاہر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا کیا انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ؟ ان کو معاف کر دیا یا بدلہ لیا ان سے؟ تو یہ اذلت علی المومنین نہیں ہے. یہ اکرام مسلم کی کوئی شکل سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو؟ وہی لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ تمام برے سلوک کیے تھے، ان کے سامنے تھے نا وہ، ان کو انہوں نے جو معاف کر دیا، تو کس کی محبت میں معاف کیا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اذلت علی المومنین، جس کے دل میں میری محبت اتر جائے وہ میری محبت کا بدلہ اس طرح دیتا ہے کہ میرے ماننے والوں کے لیے ہر حال میں اس کے دل میں نرمی ہوگی. اپنا نقصان کرنے کے باوجود بھی، مسلمان سے اس کو تکلیف پہنچے اس کے باوجود بھی اس کا رویہ دوسرے مسلمان کے لیے ہر حال میں نرم ہی رہتا ہے، اس کے اکرام میں کوئی کمی نہیں کرتا. یہ دونوں باتیں ظاہر ہوئی 20 سال پہلے اور آج فتح کے بعد. اب کسی تبصرے کی ضرورت ہے ہمیں اس میں؟ یہ تو اللہ کا کلام اس فتح کی خبریں ہمیں دے رہا ہے، من و ان دے رہا ہے، اسباب بتا رہا ہے. کافروں کے معاملے میں ان کا رویہ کیسا تھا بھائی؟ عزت الکافرین تھی کہ نہیں؟ کوئی بات مانی انہوں نے کفر کی؟ اور دین اسلام کو قانون بنانے کے لیے انہوں نے پوری دنیا کی ملامت لی کہ نہیں لی؟ پرواہ کی کسی کی ملامت کی کہ یہ قانون نہیں بننا چاہیے، دنیا سے کٹ جائیں گے، آپ الگ لوگ ہو جائیں گے؟ تو یہ تو چاروں کی چاروں نشانیاں ان کے اوپر لاگو ہوئی آج کے دور میں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ چمٹا رہے گا، اللہ کے رسول کے ساتھ چمٹا رہے گا اور ایسے لوگوں کے ساتھ چمٹا رہے گا، یہ اللہ کا گروہ ہے. اور یہ اللہ کا گروہ جو ہے یہ ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے، اس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا. اب جو بات یہ فقیر سمجھانا چاہتا ہے میرے اور آپ کے لیے، اب کیا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس بھی یہ ہتھیار ہے کہ نہیں؟ یہ ہتھیار جو انہوں نے استعمال کیا یہ ہمارے پاس بھی ہے کہ نہیں؟ تو اب ہمارے ذمہ کیا ہے؟ اس کو استعمال کرنا یا صرف ان کی خبروں کو کے اوپر تبصرے کرنا؟ یہ طاقت تو ہر مسلمان کے پاس ہے، یاد رکھیں. ایک آدمی بھی اگر کھڑا ہوگا اس میں، اس منصب کے اوپر جس میں یہ علامات پاؤں گی، ایک آدمی کے اوپر میں، تو وہ زمین کے اوپر اس کی وجہ سے امن قائم ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ. ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا زمین پر ہوگا تو اس کی وجہ سے پوری کائنات پر امن رہے گی، قیامت قائم نہیں ہوگی. یہ طاقت ہے میری اور آپ کی. اب جو سبق یہ فقیر سمجھانا چاہ رہا ہے بات اس سارے واقعے سے، ہم اذلت المومنین کے اوپر کیسے عمل کریں، ہم اہل ایمان کے لیے اپنے دل میں نرمی کیسے رکھیں، ہم مسلمان کا اکرام کیسے کریں تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمیں بھی اللہ اسی گروہ میں شامل کر لے، اپنے شہر میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے کر لے. تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام مسلم کے 3 درجے بتائے. المسلمون من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. پہلے تو اکرام مسلم کی نشانی یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے مسلمان کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچانا روک دیں، نہ اس کی غیبت کریں، نہ اس کی چغلی کھائیں، نہ اس پر تہمت لگائیں، نہ اس سے جھوٹ بولیں، نہ اس کو دھوکہ دیں. صرف یہی سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے ہمارے اعمال میں جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کو تو ہم گناہ ثواب کے حساب سے تول رہے ہیں. یہ تو بہت اونچے درجے کی یہ طاقت ہے جو اللہ نے مسلمان کو عطا کی ہے، یہ اعمال کی شکل میں.
اس سے اونچے درجے کی طاقت یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اس سے بھی زیادہ اکرام کرنا چاہتے ہیں آپ کسی مسلمان کا اپنی زندگی میں، تو پھر اپنی پسندیدہ چیز کو اس کے لیے قربان کر دیں، ایثار کریں اپنی زندگی میں، اس کو عادت بنائیں اپنی زندگی میں. یہ ہے عزیز اکرام مسلم کی صورت. پھر اکرام مسلم کے درجات ہیں. سب سے زیادہ نرم رویہ ہمیں اس امت کے اندر ان لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے جو اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ کی نظر میں مسلمانوں میں سے بہترین طبقہ ہے، وہ علماء کا طبقہ ہے. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے بندوں کو جن کو میں نے کتاب کا وارث بنایا ہے، ان کو میں نے خود چنا ہے کہ کون میری کتاب کا وارث بنے گا. ہم اپنی مرضی سے کسی کو عالم نہیں بنا سکتے. ان کا اکرام سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے دل میں. دوسرے درجے میں وہ لوگ جو اعمال صالحہ کے اندر ایک دوسرے سے بڑے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کے زندگی گزارتے ہیں. متقی لوگوں کی اللہ تعالیٰ بڑی، اس میں علماء بھی ہیں غیر علماء بھی ہیں. تیسرے درجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ نرم رویہ رکھو، اور رشتہ داروں کے لیے اصول بتا دیا کہ جو تم سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑ کے رکھو. یہ ایک اصول بتا دیا. بس یہ ہم اس طرح سے ان کا اکرام اور ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ جو بھی ہو، ہم صرف اتنی نرمی قائم رکھنے کے لیے صرف اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑے رکھیں، ان کی خوشی غمی کے اندر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی حاضری لگواتے رہیں، یہ کافی ہے. چوتھے درجے میں نرمی کا رویہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ عورتوں کے ساتھ نرم رویہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں اس دنیا کے اندر جنت سے آئی ہیں. ایک نیک عورت، یہ کہاں پیدا کی گئی تھی؟ جنت کے اندر. دوسری خوشبو، یہ کہاں سے آئی؟ یہ بھی جنت سے. اور نماز کہاں پہ ہدیہ کی گئی؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کے اندر مجھے یہ 3 چیزیں محبوب ہیں، نیک عورت، خوشبو اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو مجھے ان کی عزت اس لیے کرنی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے میرے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جنس جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ہے. تو مجھے اس کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا ہے. یہ درجے ہیں اذلۃ علی المومنین کے. اگر میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اس آیت کے اوپر عمل کروں اور مدد کروں مسلمانوں کی اور اسلام کے قوت بخشوں اپنی زندگی سے، تو کیا کام کروں؟ تو یہ تو ہم گھر میں بیٹھ کر کے سارے کام کر سکتے ہیں. اس وقت کرنے کا کام پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے. اسی سے امن بھی قائم ہوگا، اسی سے سلامتی بھی رہے گی، اور اسی سے ہماری زندگی کے اندر حسن پیدا ہو. ہمیں خود نظر آئے گا کہ ایک ایک عمل کتنا حسین ہے. پھر فرمایا بچوں کے درمیان والد کو فرمایا کہ بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ یہ ہے کہ والد اپنی اولاد میں سے کسی کے ساتھ برتری واما معاملہ نہ کرے. یہ میرا بیٹا جو ہے یہ سب سے زیادہ اچھا ہے، یہ میری بیٹی جو ہے یہ سب سے زیادہ اچھی ہے میری اولاد میں، یہ والد کے لیے گوارا نہیں. اتنی دل شکنی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وہ بھی ان کے اندر کھیل رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی آواز سنی، باپ نے دوسری دفعہ آواز دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے. آپ نے اس سے کہا بھائی اپنے بیٹے کو نا گھر میں بیٹھ کے آواز نہ دو اور باہر جا کر کے ہاتھ سے پکڑ کے لے آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ کچھ یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں. جب تم بار بار اپنے بیٹے کو بلاؤ گے تو ان کو اپنا والد یاد آ جائے گا. اذلۃ علی المومنین کی کوئی ہمیں انتہا بتائی کہ نہیں؟
ہمارے گھروں میں تو اولاد کے اندر والد ہی جھگڑے کا سبب فساد پیدا کر دیتا ہے. یہ میرا بیٹا سب سے زیادہ ہے، سب کے آگے اس کی تعریفیں کر رہا ہے، یہ میری بیٹی سب سے زیادہ لائق ہے، اور باقیوں کو کہتا ہے تم ایسے ان جیسے بن جاؤ. اپنے بچے کو کوئی چیز دینے کی اجازت نہیں جب وہ کسی دوسرے کے ساتھ آئے، اپنے کسی دوست کے ساتھ آئے تو جو اپنے بیٹے کو دو وہی اس کو بھی دو. اتنا تو جذبات کا خیال رکھا مسلمان کے، اکرام کا طریقہ سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میرے بھائیوں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، اور یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی محبت، جو ہمیں اللہ نے پہلے ہی اپنی محبت دے کر کے ہمیں ایمان بھی بخشا اور ہمیں اتنا بڑا عہدہ بھی دے دیا. اب ہم نے اس محبت کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے. اللہ والے جو عمل کراتے ہیں، جو سوچ آپ کو دیتے ہیں عمل کرنے کی، بھائی دین پر کیوں چلو؟ اس لیے چلو کہ اللہ کو تم سے شدید محبت ہے، تو ہم تمہیں اللہ سے شدید محبت کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. تم بھی اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرو. تو جب تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ہم سے سیکھو کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کرنی. اللہ والے صرف آپ کی سوچ بدلتے، دائیا تبدیل کرتے ہیں، آپ کے عمل کرنے کی سوچ بدلتے ہیں. بھئی آپ کیا سوچ کر کے عمل کرو؟ تو سب سے بلند ترین سوچ یہ ہے کہ اللہ کو مجھ سے اتنی محبت ہے تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کیوں نہ کروں. وہ محبت ہم سب کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، اس کو نکالنا ہے، ابھارنا ہے. پھر ہر چیز اللہ کی محبت میں ادا ہونے لگ جائے گی. نماز بھی، روزہ بھی، اکرام مسلم بھی، لباس بھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ سب چیزیں سمجھا دے گی، جس کی وجہ سے دین سمجھ میں آنے لگ جائے، دین کے یہ سارے درجات سمجھ میں آنے لگ جائیں. تو یہ فقیر اسی چیز کے لیے سفر کرتا ہے، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت میں صرف اللہ کی محبت کا طریقہ آپ کو سکھایا جاتا ہے، کہ اللہ سے محبت جو ہم سب کے دل میں موجود ہے، لیکن ہماری محبت تقسیم ہوئی بھی ہے، ہماری اپنے مفادات کی طرف اور ہمارے ماحول کی طرف. اس محبت کو ہم نے یکجا کرنا ہے، ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے، اور جب وہ ایک جگہ اکٹھی ہو جائے گی تو اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنا ہے، اپنے سے نکال کے، اپنے ماحول سے نکال کے اس کا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے، اس محبت کو. یہ محنت ہے جو اللہ والے کرواتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی تو اللہ کا دین سمجھ میں آنے لگ جائے گا. یہ کتنا پر امن ہے، کتنا سلامتی والا طریقہ ہے، کتنا حسین ہے. سارے دین کے جو تعارف اللہ تعالیٰ نے کروائے وہ سب کے سب تعارف اس محبت کی وجہ سے سمجھ میں آنے لگ جائے. ایسے تو نہیں اللہ نے کہا کہ تم میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ ہے جو جس کے نزدیک میری مخلوق سب سے زیادہ محبوب. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا ہے، اسی کی دعوت دی جاتی ہے، اسی کی طرف یہ فقیر آپ کو متوجہ کرتا ہے. ذکر بھی اس لیے کروایا جاتا ہے کہ ذکر جو ہے وہ ہماری جو تقسیم شدہ محبت ہے اس کو اکٹھا کرنے کی محنت ہے، تزکیہ کرنا. ہم نے اپنی محبت کے رخ جو اللہ سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو ہم نے نکالنا ہے اپنے دل سے، اور اس کو محبت کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا. تو یہ تزکیہ جو ہے، یہ دل پاک ہوں گے غیر کی محبت سے جب انسان اللہ کا ذکر کرے گا اور نماز پڑھنا سیکھے گا. نماز اور ذکر، یہ دونوں چیزیں اس آیت کے مقام تک پہنچانے میں آپ کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دیں اپنی زندگی میں، اور آپ سب کو بھی عطا فرما. یہ فقیر دعوت دیتا ہے بیعت کی. جو حضرات بیعت کرنا چاہیں وہ بیعت کر سکتے ہیں، جو پہلے سے بیعت ہیں وہ اپنی بیعت تازہ فرمائیں.